دو سوال ہیں. ایک تو دبئی میں اور جدہ میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ جو اسمبلیاں ہیں وہ 12 اگست رات 12 بجے کی بجائے 2-3 روز پہلے توڑی جا سکتی ہیں اور نگران سیٹ اپ 2 ماہ کی بجائے 3 ماہ کے لیے ہوگا. تو یہ کلیئر کر دیں. اور دوسرا نگران سیٹ اپ پر کنسلٹیشن کب سے شروع ہونی ہے اور اس کا کیا موڈ آف ہوگا شروع کرنے کا. اور آخری سوال یہ ہے کہ IMF سے جو پولیٹیکل جماعتوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں آپ کی بھی جماعت کی ہوئی ہے اور PTI کی بھی ہوئی ہے اور PTI کی طرف سے یہ بھی آیا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہیومن رائٹس کا ایشو بھی اٹھایا اور الیکشن کا بھی. تو آپ کی جماعت نے بھی کوئی پولیٹیکل کمٹمنٹس کی ہیں IMF کے ساتھ اور یا PTI کی جو ڈیمانڈس تھیں ان پر کوئی بات چیت ہوئی ہے IMF کے ساتھ؟ دیکھیں PTI میں آپ کے آخری سوال سے شروع کرتی ہوں کہ PTI کے ساتھ تو وہ میرے اس کے مطابق ملنے گئے تھے کہ اللہ کا واسطہ ہے اب معیشت کے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلنا. یہ جو پروگرام اب ایک ڈگر پر چلا گیا ہے اس کے ساتھ اب کوئی خط لکھوا کر سازش نہ کرنا. اس ملک کی معیشت کو استحکام اور ترقی دلوانے دو. تم اپنے شر کے ذریعے، تم اپنی شیطانی کے ذریعے اور اپنی سازش کے ذریعے اس پروگرام کو اور IMF کے پروگرام کو اور ملک کی معیشت کے ساتھ کھیل نہ کھیلنا. تو یہ تو وہ ترلے منتیں کرنے گئے تھے عمران خان صاحب کی. دوسری وہ جماعتوں سے ملے، بالکل پیپلز پارٹی سے بھی ان کی بات ہوئی. الیکشن کا منتھ ہے، ایک پروگرام کا 9 ماہ کا ٹرانزیشن پیریڈ ہے اور اس کے اوپر جو ہماری جماعت ہے اس کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں. اور جب یہ اسٹاف لیول اگریمنٹ کی بات ہو رہی تھی اور اب جو بورڈ میٹنگ ہے پرسوں اس میں تو وہ ہر روز روزانہ کی بنیاد پہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے جس میں وہ چیزیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح بورڈ میٹنگ قریب آ رہی ہے اس کی تفصیل بھی بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک فطری عمل ہے جو مکمل ہوا ہے. دوسری بات آپ نے کی دبئی کی ملاقاتوں کی اور مدت کی اور الیکشن کی اور نگران سیٹ اپ کی. تو یہ تمام باتیں دبئی کی ملاقاتوں کے اوپر نہ میں نے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے کیونکہ ایک پرائیویٹ وزٹ پہ نواز شریف صاحب گئے تھے. ذرائع سے ضرور خبریں آئی ہیں جن کو TV چینلز نے بھی چلایا لیکن کوئی مصدقہ اطلاع جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی. پرائیویٹ وزٹ پہ تھے نواز شریف صاحب. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی عوام کے سامنے آئینی مدت مکمل ہونے پہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی جس طرح کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کیٹیگوریکلی بتا چکے ہیں. ایک آئین کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا مدت کا تعین موجود ہے. 2 ماہ بھی ہے 3 ماہ وہ پہلے ہو جائے اور اس ڈیٹ پہ ہو جائے تو وہ اس کے مطابق ہوگا. اس کے پر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہوگا اور انشاءاللہ عوام کو ریلیف دینے والی جماعت، عوام کی مہنگائی کم کرنے والا جو قائد ہوتا ہے اور جو وزیر اعظم صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کرتا ہے وہ الیکشن سے نہیں بھاگتا. لیکن جس نے چوری کی ہوتی ہے، جھوٹ بولا ہوتا ہے، فراڈ کیا ہوتا ہے، آج اگر عوام کے پاس جائیں گے تو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر تو مانگے گی نا عوام یہ تو کہے گی کہ IMF کے پاس کیوں گئے تھے، خودکشی کر لیتے، اس سے بہتر تھا. خود کہتے تھے، میں نہیں کہہ رہی. تو یہ تمام چیزیں جب عوام تو پھر وہ جماعت جو ہمیشہ معیشت کو پٹری پہ ڈالتی ہے، فارن پالیسی ٹھیک کرتی ہے، معیشت ٹھیک کرتی ہے، دہشت گردی ختم کرتی ہے، لوڈ شیڈنگ ختم کرتی ہے، روزگار دیتی ہے، CPEC لاتا ہے جو شخص نواز شریف اور شہباز شریف پنجاب میں بجلی بناتا ہے، میس ٹرانزٹ بناتا ہے، لوگوں کو روزگار دیتا ہے، سولر پروجیکٹ آتا ہے، وہ کیوں الیکشن سے بھاگیں گے؟ ان کو پاکستان کی عوام کی طاقت کا بھی علم ہے. لیکن جو سوشل میڈیا کی طاقت سے اپنے آپ کو مشہور لیڈر کہتا ہے وہ عدالتوں میں صرف سر پہ ڈبہ، بالٹی اور ڈسٹ بن پہن کر آ سکتا ہے اور یہی باتیں کر سکتا ہے. تمہارے کے پاس یہ سارے جوابات ہیں تو پھر بالٹی ڈبہ پہننے کی ضرورت کیا؟ اور روزانہ کی بنیاد پر عدالت میں جاؤ جواب دو اپنی بیگم کے ساتھ. تو تم کیوں نہیں جواب دیتے؟ آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو ہیومیلیشن ہو جاتی ہے. آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن خطرے میں پڑ جاتا ہے. آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور یہ تمام مہم جوئی جو انٹرنیشنل ورلڈ اور فورن میڈیا کو تو آرام آ گیا. ان کو تو پتہ چل گیا کہ ایک انٹرویو میں ایک بات ہوتی ہے، دوسرے انٹرویو میں دوسری بات ہوتی ہے، تیسرے انٹرویو میں تیسری بات ہوتی ہے. ان اینکرز کی اپنی کریڈیبلٹی ایٹ کوسچن ہوگی. انہوں نے کہا اس بندے سے اب انٹرویو نہیں لینا. اب جو باہر لابسٹ انگیج کیے ہوئے، اب جو باہر اچھا پھر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور میرے درمیان شہباز شریف دوری پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پاگل نہ کہوں، میں کیا کہوں. مجھے اب دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے. بھئی تم نے 9 مئی کا واقعہ کیا،
تم نے GHQ پر حملہ کروایا, تم نے شہدا کی یادگاریں توڑوائیں, ان کو توڑا, ان پہ ڈنڈے برسائے, جوانوں کی وردیوں کو نیچے پھینکا, مسجدیں جلائیں, ہسپتال جلائے, جنا ہاؤس چلایا, جنا ہاؤس پہ حملہ کر دیا, تم نے ریڈیو پاکستان جلا دیا. پھر اس کے بعد تم نے جو گفتگو کی کہ مجھ پہ فلانا حملہ کرنا چاہتا ہے, مجھ پہ فلانے نے قاتلانہ, تو یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے روز سامنے آتے ہیں, کیونکہ تم نے صرف اور صرف ڈیفلیکٹ کرنا ہے کہ میں نے جواب نہیں دینا, میں نے نہیں جواب دینا اپنی چوری کا, اپنی کرپشن کا, اپنے جو میں نے 4 سال نالائکی نااہلی میں نے کی ہے اس کا میں نے کوئی جواب نہیں دینا. میں نے 190 ملین ہڑپ کر لیا ہے, میں نے خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی بیچ دی ہے, میں نے توشہ خانہ کے اندر ڈیکلیریشنز نہیں کی, میں نے تحفے لے لیے ڈکلیئر کیے بغیر ان کو بیچ دیا, میں نے القادر ٹرسٹ کا پیسہ ہڑپ کر لیا, میں نے وہ جو تھا فورن ایجنٹ میں ہوں, سب کچھ ہوں, جواب میں نے نہیں دینا. اور میری بڑی ہیومیلیشن ہو گئی اور میری ساتھ بڑی انسلٹنگ ہو گئی ہے. کیوں ہو گئی ہے؟ جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. دوسری رہی بات کہ یہ چہرے بدلتے رہتے ہیں, یہ چہرے بدلتے بھی رہیں گے, کیونکہ ایک پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت چند ٹولوں کو باہر بٹھایا ہوا ہے, جو انٹرنیشنل فورن فنڈنگ کے سے جو پیسہ آیا ہے اس کے لابسٹ کو انگیج کر کے وہاں مہم چلا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو بلوں میں چھپایا ہوا ہے کہ تم نے باہر نہیں نکلنا, تم نے وہاں بیٹھ کے صرف ٹویٹ کرنے ہیں اور صرف وہ کرنا ہے, باقی ترجمانی کرنے کے لیے ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. اور اس کے بعد یہ گفتگو کر کے کہ جی سب چور ہیں, یہ صحیح پرانی ہو گئی باتیں. اب ملک ترقی کی طرف جو آپ کا تباہ کی ہوئی ملک کے ساتھ تباہی تھی, اب وہ واپس ریورس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور احتساب کا جو ڈرامہ آپ نے رچایا تھا وہ ریسیٹ ہو رہا ہے. جو عدالتوں کے اندر سے فیصلے آ رہے ہیں, جو آپ کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے عدالتوں کے اندر سے فیصلے آئے, میرٹ کی بنیاد پر آئے, کوئی ایسی بیلیں نہیں ہوئی ہوئی, وہ میرٹ کی بنیاد پر شہباز شریف کی بیل ہوئی ہوئی ہے, وہ میرٹ کے بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کی بیل ہوئی ہے, مریم نواز کی میرٹ کے اوپر بیل ہوئی ہوئی ہے. اس لیے یہ جو تماشا ہے اس کو آپ ختم کریں. اور بات رہی تمہارے گفتگو کی, تو اب پاکستان کی عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ملک دشمنی کس نے کی. ملک کے ساتھ یہ تمام سازشیں گھڑ کر ملک کی معیشت کے خلاف, عوام کی روزی روٹی کے خلاف, روزگار کے خلاف, بزنس کمیونٹی کے خلاف, کسان کے خلاف, یہ IMF کے پروگرام کے ذریعے جو ملک کی معیشت کے ساتھ سازش کی گئی, یہ تمام چیزیں سوچی سمجھی ایک ذہن سازی کا نتیجہ تھیں, اور وہ اب پاکستان کے سامنے آ چکی ہیں اور اب خود گواہی دے رہے ہیں. حامد خان صاحب گواہی دے رہے ہیں نواز شریف بے قصور تھے, شہزاد اکبر صاحب گواہی دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, سارا کام تباہ کیا ہے جنرل باجوہ نے. آج وہ بھی سوچتے ہوں گے کیا لوگ تھے, یہ کیا میں کرتا رہا ہوں, یہ کیا ہوتا رہا. اور یہ تمام اور جو چیزیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر صرف میں پاکستان کی عوام کو بتانے کے لیے کہ جو جرم جس جرم کا خود لوگوں پر الزام لگاتے تھے ان سب چیزوں کے مجرم خود ہیں. بلکہ آج تک کسی سیاسی جماعت پر شہدا کی یادگاروں کو توڑنے کا, ان کی بے حرمتی کرنے کا اور شہدا کی ایمبلمز کی بے حرمتی کرنے کا کوئی مجرم سیاسی جماعت سے نہیں ہے سوائے اس فورن ایجنٹ کے. عوام کی روٹی روزی کا مجرم, عوام کی ترقی کو روکنے کا مجرم, دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ لانے کا مجرم, دوبارہ سے ملک کی اندر دہشت گردی لانے کا مجرم, دوبارہ سے معیشت کو تباہ کرنے کا مجرم, پولیس اور رینجر کے سر پھاڑنے کا مجرم, پیٹرول بمز کی تربیت آج تک کسی سیاسی جماعت نے, میں نے سیاست میں پہلی دفعہ پیٹرول بمز کا نام سنا ہے کہ کوئی پیٹرول بم بھی چیز ہوتی ہے جس سے آپ بقول ان کے سیاسی احتجاج کرتے ہیں اور پولیس والوں کا سر توڑتے ہیں اور بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں کو ڈھال بناتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اور ان تمام چیزوں کی نشاندہی جو ہے وہ کل پرائم منسٹر نے کی ہے کہ یہ ایک جو آدمی اس میں ملوث ہے اس کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے گا. اور پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, لیکن جو جان بوجھ کر اس مہم کا حصہ ہیں اور جن کے شواہد آ چکے ہیں اور جو یہ روز ایک نیا نیریٹو گھڑتے ہیں اور اس کے اوپر ایک مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں, ان سب کا جو علاج ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا.